جناب یونس عیسیٰ صاحب، مالیگاؤں کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب حاجی عبدالملیک صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام گیس پہ تشریف فرما جیالے عزیز دوستوں ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت ماں میری ماں بہنوں، السلام علیکم اور رحمت اللہ وبرکاتہ۔ حسینی عزم رکھتے ہیں، حسینی عزم رکھتے ہیں، حسینی شان رکھتے ہیں، حسینی عزم رکھتے ہیں، حسینی شان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی ٹھوکروں میں جنگ کا میدان رکھتے ہیں، ہم اپنی ٹھوکروں میں جنگ کا میدان رکھتے ہیں۔ میں ان ظالم طاقتوں کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں، اگر کوئی ڈرا کے یا کسی کو مار کے یا پولیس والوں کے ظلم کرا کے اگر ہندوستان کے کوئی شہر میں مسلمانوں کے پر ظلم زیادتی ہوتی ہے، اگر ہمارے کو چھکانے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی ظالم، اگر بی جے پی کے گنڈے، آر ایس ایس کے گنڈے، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے اگر گنڈے اگر ہم کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کریں گے تو یہ شعر میں جواب دیتا ہوں کہ حسینی عزم رکھتے ہیں، حسینی شان رکھتے ہیں، ہم اپنی ٹھوکروں میں جنگ کا میدان رکھتے ہیں۔ یہ سر کسی باطل کے اور ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا، یہ سر کسی باطل اور ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا۔ علی والے ہیں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، علی والے ہیں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، آج شہر مالیگاؤں میں بلدیہ کے الیکشن ہو گئے تھے 24 تاریخ کے دن، مگر عجیب اتفاق ہے کوئی پارٹی ابھی تک کوئی امیدوار کو میدان میں نہیں اتاری۔ سب کو انتظار ہے کہ منظر اتحاد المسلمین کے مالیگاؤں کے صدر حاجی عبدالملیک صاحب نے کون سی فہرست بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے نظر کریں گے۔ تو آئیے، آج ملک کی آزادی سے لے کے آج تک ہندوستان آزاد ہوتا ہے، اس کے بعد کم و بیش 50,000 فسادات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ہماری مساجد کو شہید کیا جاتا ہے، کانگریس کے دور میں فسادات ہوتے ہیں، میری ماں بہنوں کی عصمت ریزی کی جاتی ہے، کانگریس کے دور میں بم دھماکے ہوتے ہیں، ہمارے مساجد میں کئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کانگریس کے دور میں کئی ایسے فسادات ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے کاروبار کو تباہ و تاراج کر دیا جاتا ہے، تو ساتھ میں بی جے پی کا پیچھے رہتی ہے۔ گجرات کا فساد بھی ہمارے سامنے ہے، مظفر نگر ہمارے سامنے ہے، آسام کا فساد ہمارے سامنے ہے، ہندوستان کے تمام شہروں کے فسادات کی فہرست اگر گنی جائے تو صبح ہو جائیں گی، مگر یہ وہ قوم ہے، یہ وہ جیالی قوم ہے، اتنے فسادات ہونے کے بعد بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پارلیمنٹ میں اگر بات کرتی ہے تو منظر اتحاد المسلمین کی قیادت بات کرتی ہے۔ آپ کے مسائل کو، ہندوستان کے تمام مسائل کو اگر کوئی پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جہاں قانون بنایا جاتا ہے، اگر وہاں پر سب سے زیادہ اگر کوئی سوالات اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی کی اگر کوئی بات کرتے ہیں، جہاں عشرت جہاں کا انکاؤنٹر کی بات ہوتی ہے تو آسام کے فسادات کی بات ہوتی ہے، مالیگاؤں کے بم دھماکے کی بات ہوتی ہے، مالیگاؤں کے قبرستان کے بم دھماکے کی بات ہوتی ہے، مالیگاؤں کے فساد کی اگر کوئی بات ہوتی پارلیمنٹ میں تو یہاں کا کوئی ایم پی نہ اٹھاتا، نہ کانگریس کا کوئی ایم پی اٹھاتا، یہ کسی میں جرات ہی نہیں ہے کیا پارلیمنٹ میں اٹھاتے آواز جہاں مسلمانوں کے پر ظلم زیادتی ہوتی ہے، یہ صرف ویدھان سبھا میں بھی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی قیادت آواز اٹھاتی ہے ظلم زیادتی کے خلاف تو منظر اتحاد المسلمین کی قیادت ہے۔ آپ نے ملک کی آزادی سے لے کے آج تک کانگریس کو، راشٹروادی کانگریس کو آزمایا ہے، سب کو ووٹ دیا ہے، سب نے کام کیا ہے۔ بتاؤ مالیگاؤں کی ترقی کہاں ہوتی ہے؟ منظر اتحاد المسلمین کا کارپوریٹر ہوں میں بھی، پتھر گٹی کا کارپوریٹر ہوں میں بھی، منظر اتحاد المسلمین نے کئی ایسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ حیدرآباد شہر کے اندر بلدیہ کا قبضہ جب منظر اتحاد المسلمین کے پاس تھا تو 5 روپے میں غریب لوگوں کے لیے میلز کا انتظام کیا جاتا ہے، صرف 5 روپے میں بہترین کھانا اور دال کے ساتھ 5 روپے میں منظر اتحاد المسلمین نے میلز کا اسٹارٹ کرایا۔ آج ہزاروں لوگ
آج اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ منظر اتحاد المسلمین بھید بھاؤ نہیں جانتی ہے۔ منظر اتحاد المسلمین جس کسی کا پرسن زیادتی ہوتی ہے تو آواز اٹھاتی ہے، اس لیے منظر اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے۔ منظر اتحاد المسلمین کی قیادت کو اس لیے فرقہ پرست کہا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں میرے دلت بھائیوں کو قتل عام کیا گیا تو سب سے پہلے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب گئے تھے۔ جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے تو اسد الدین اویسی صاحب چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے ایک ایک ووٹ کا آپ کو استعمال کرنا ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ آزمایا ہے، کانگریس کے لوگوں کو بھیجا کونسل میں، راشٹروادی کانگریس کے لوگ گئے، بتاؤ مالیگاؤں کی ترقی کیا ہوئی ہے؟ آئیے اگر اس پہ کوئی لوگ حیدرآباد جاتے ہیں تو حیدرآباد کی ترقی بھی دیکھیے۔ آپ اگر چن کے منظر اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو جب آپ کونسل میں بھیجیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسائل باقی رہیں گے۔ میں آپ سے التماس کر رہا ہوں، مقررین کی تعداد زیادہ ہے، میں مالیگاؤں کے نوجوانوں سے، مالیگاؤں کی پردہ نشین ماں بہنوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، آج سارے ہندوستان کے اندر صرف اور صرف مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے۔ کس کی بنیاد پہ دبایا جا رہا ہے؟ اگر یہاں ٹھہر کے اگر ایک 50,000 کا مجمع تقریر سنتا ہے اور نعرے لگاتا ہے تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ 50,000 کا مجمع ووٹ دے کے یہاں کے امیدواروں کو کونسل میں بھیجیں گا تو جب مسائل کا حل ہوگا، یہ چوراہے پہ ٹھہر کے جذباتی تقریر کر کے اگر آپ نعرے لگائیں گے مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ کو اپنے مسائل کے حل اگر چاہتے ہیں، مالیگاؤں میں ترقی چاہتے ہیں، مالیگاؤں میں اگر ایجوکیشن کا فروغ چاہتے ہیں، مالیگاؤں میں دواخانوں کا بڑا فقدان ہے، مالیگاؤں میں سرکاری دواخانے 2-3 ہیں، اس میں بھی ڈاکٹرز نہیں ہیں، کہاں جائیں گے ہماری بہنیں؟ کہاں جائیں گے غریب مزدور جو دن بھر محنت کر کے رات میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، اگر خدا نخواستہ اگر بیمار ہوگا تو وہ کہاں جائیں گا؟ یہاں پر دواخانے اگر چاہیے، مالیگاؤں میں دواخانے کا اگر جال پھیلانا ہے، مالیگاؤں میں اسکولز کے اگر صرف اور صرف گورنمنٹ کے پرائمری اسکول ہے، یہاں پر ایجوکیشن کا بڑا فقدان ہے۔ یہاں پر آپ منظر اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو جب منتخب کریں گے تو ہمارے مسائل کا حل ہوگا۔ میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ مقررین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد، اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد۔ تو کیا ہمیں مٹائے گا گجرات کے قاتل؟ تو کیا ہمیں مٹائے گا گجرات کے قاتل؟ چھاتی پہ چڑھ کر بولیں گے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میں پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا، میں ایک مرتبہ التماس کروں گا، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، متحد اور منظم رہیں گے۔ آپ جب طاقتور بنیں گے، متحد اور منظم رہیں گے، کسی ظالم کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ آپ کے سامنے اٹھ کے ٹھہر جائے۔ اور ظالم طاقتوں کو اگر گرانا ہے اور ہماری صفوں میں جو منافقین ہیں کانگریس اور راشٹروادی کانگریس کے، ان کو اگر بے نقاب کرنا ہے، اگر ان کو بے نقاب کرنا ہے، آپ منظر اتحاد المسلمین کی قیادت کو اگر مضبوط کرنا ہے، آپ یہاں بیٹھ کے مالیگاؤں میں ووٹ دیں گے، منظر اتحاد المسلمین کی قیادت دلی میں اور جوش اور ولولے کے ساتھ آپ کے مسائل کو اٹھائیں گی، وہاں سے ایک فنڈ آئیں گا۔ جب یہاں ہمارا میئر ہوگا تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب دلی سے فنڈ کو لے کر آئیں گے، حاجی ملک اور ان کے ساتھ یہاں جا کے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے بات کریں گے۔ آئیے میں پھر ایک مرتبہ مدیرانہ گزارش کروں گا کہ اپنا ایک ایک ووٹ منظر اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو دیجیے۔ سب متحد ہو رہے ہیں، جس کا کوئی وجود نہیں ہے دنیا میں، وہ لوگ متحد ہو رہے ہیں، تو متحد اور منظم ہو کے بتا دو، ہاں ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن کے ماننے والے ہیں ہم تمام مکاتب فکر سے گزارش کر رہا ہوں، آئیے ایک موقع دیجئے۔ اذان ہو رہی ہے، میں گزارش کروں گا کہ اپنا ایک ایک ووٹ منظر اتحاد المسلمین کے امیدوار کو دیجئے۔ شکریہ، خدا